نے انسانوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا یہ پروگرام تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد ہو رہا ہے، اور اب ہم اس کو مارننگ ود قرآن کے نام سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تو دنیا میں بہترین ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو اس ہدایت والی کتاب کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرا مقصد لفظی ترجمہ نہیں ہے. لفظی ترجمہ تو آپ کسی کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کی روح کو، آیات کے مقصد کو اور آیات کے مفہوم کو، اور پھر اپنی زندگی میں ہم ان کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سورۃ علق ہے. سورۃ علق سے ہم اب آغاز کریں گے انشاءاللہ. کوشش پوری ہوگی کہ صبح 7 بجے سے پہلے ہی یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی تو پبلک بلکہ ہو جایا کرے. لیکن اگر کوئی ڈاؤن لوڈنگ کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ بھرپور شرکت کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے والوں میں سے شامل کرے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی القرآن. آمین. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ اس نے تمام انبیاء اس دور میں بھیجے جب انسانیت جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوتی تھی. ظلم و ستم، قتل و غارت، زنا، چوری، ڈاکہ زنی معاشرے میں عام ہو جاتی تھی. ظالم، جابر اور دولت مند کا راج ہوتا تھا. غریب اور کمزور انسان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے تھے. زندگی ان کے لیے دشوار ہو جاتی تھی. ہمیشہ ایسا ہی رہا. جب انسانیت میں کمزور لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک مسیحا، ایک رہنما، اپنا رسول بنا کر بھیجتا تھا جو ان کو ظلم و ستم سے نجات دلاتا تھا، جو ان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر جاتا تھا. حضرت آدم کے دور سے لے کر ہمیشہ یہی سلسلہ چلا آتا رہا. حضرت آدم کی اولاد جب تک حق پر قائم رہی تو رہی. جب وہ جہالت میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا. اس کے بعد پھر جب انسانیت ظلم و ستم کرنے لگی اور دوبارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گئی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء کرام اسی وقت آئے جب انسانیت اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک چکی ہوتی تھی. اور ظاہر ہے جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، جب انسان اس راستے سے بھٹکے گا تو پھر وہ جس بھی راستے پر چلے گا وہ غلط راستہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا بتایا ہوا راستے میں ہی انسانیت کے لیے نجات تھی. باقی راستے انسانیت کی نجات کے راستے نہیں تھے، کیونکہ پھر انسان افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے.
اس افراط اور تفریط سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت بھی انسانیت ایک مسیحا کی متلاشی تھی۔ بہت زیادہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ایک رسول، ایک نبی آئے گا جو ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ ایون کہ یہودی جو ہیں وہ بھی بات بات پر یہ کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے جو ہمیں دوبارہ سے اثر نو ہمارا عروج شروع ہو جائے گا اس نبی کے آنے سے۔ عیسائی راہب بھی یہی کہتے تھے۔ اور پھر تہذیبیں بھی جو تھی نا وہ بھی زوال پذیر ہو چکی تھی۔ رومن تہذیب تھی ایک طرف، دوسری طرف کسریٰ کی تہذیب تھی۔ تو یہ بھی مطلب اگر روم والے تھے تو جب تک وہ غالب رہے انہوں نے کسریٰ والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی، اور جب کسریٰ والے غالب آئے تو انہوں نے روم والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو یہ تھا کہ انسانیت اب چاہتی تھی کہ کوئی ایسا مسیحا آئے جو انہیں نجات دے۔ ایک انقلاب کی ضرورت تھی، انقلاب آفرین جو ہے وہ مذہب کی ضرورت تھی، دین کی ضرورت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور انسانیت اس چیز کا گمان بھی نہیں کر رہی تھی کہ جس مسیحا کے، جس رسول کے آنے کی ان کو اتنی زیادہ طلب ہے، اتنی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہودی بھی سمجھتے تھے کہ ہم میں آئے گا، عیسائی سمجھتے تھے ہم میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا۔ یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بے داغ بچپن، بے داغ جوانی، اور پھر جیسے ہی 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، اور پھر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ جیسے انسان چاہتا ہے کبھی کبھی، جب اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ سوچے، وہ کچھ غور و فکر کرے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ خاموشی میں الگ تھلگ بیٹھا ہو۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے شور شرابے سے تنگ آ کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی دن تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں رہتے، اپنے ساتھ اپنا کچھ کھانا لے جاتے، جب وہ ختم ہوتا دوبارہ آتے پھر کھانا لے جاتے۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ خود ان کے پیچھے کھانا لے کر چلی جاتی۔ تو کتنے دن، مہینوں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہنا شروع ہو گئے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا۔ تو سورۃ علق جو ہے وہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے بارہا کہا، جب انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کو بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور آپ کی امت اس بات کو جانتی تھی، آپ کے لوگ جانتے تھے کہ محمد نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ ہی کسی استاد سے پڑھا، اسے بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو پھر وہاں پہ حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے ساتھ زور سے لگایا، بھینچا تھوڑا سا، اور آپ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ کو کہا کہ اقرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے پیچھے یہ آیات دہرائیں، یہ 6 آیات وحی کی جو ہیں، اور اسی کے نام پہ سورت کا نام علق رکھا۔ بہت تفسیر طلب، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ ہم ان کی تفسیر کی طرف کل کی پروگرام میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنا پروگرام یہی پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔